السلام علیکم جی. دس پوڈ کاسٹ از براٹ ٹو یو بائی ونگ 999 اسپورٹس. آج ہمارے ساتھ ہے عثمان شنواری. آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. آپ نے ہمارے ریلز دیکھے ہوں گے جس میں آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں عثمان شنواری سے کچھ کویشچنس کرتا ہوں اباؤٹ پاکستان سپر لیگ. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی لمبی بات کریں کیونکہ عثمان بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہے, ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے ماشاء اللہ. سری لنکا کے خلاف ان کی بالنگ, ساؤتھ افریقہ کے خلاف بالنگ کوئی بھی نہیں بولا ہوگا. ان دا ینگیسٹ پلیئر فرام کے پی, جب آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ڈیبیو کی تھی ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ یہ یو ایس گئے تھے, واپس یو ایس سے آئے, ریڈ بال کرکٹ کھیل رہے ہیں. ونگ 999 اسپورٹس جو ہم آپ کے لیے پوڈ کاسٹ لے کے آ رہے ہیں, ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ونگ 999 ڈپارٹمنٹ سے. یہ ماشاء اللہ اس دفعہ کھیل رہے ہیں اور بہت ہی تگڑی بالنگ انہوں نے کی ہے. 8 وکٹیں ماشاء اللہ فرسٹ ہی میچ میں انہوں نے لی ہے اور میں تو بڑا امپریس ہوا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عثمان بھی آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائے. میں ویلکم کرنا چاہوں گا عثمان شنواری کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کامل بھائی اتنی تعریف کرنے کے لیے. تعریف کے لائق ہے ماشاء اللہ آپ. عثمان کیسے ہے, صحت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ زبردست الحمدللہ, سب اچھا جا رہا ہے. عثمان اسٹریٹ اوے کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ اپنے حوالے سے بتائیں, اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے تھے کافی ٹائم. آپ ماشاء اللہ اسکرین پہ واپس آپ آئے ہیں, لیکن آپ غائب کہاں تھے؟ اس سال میں یو ایس میں تھا. جو پچھلا سیزن گزرا ہے 4 ڈیز وغیرہ پورا جو ہے, تو وہ میں یو ایس میں تھا. یو ایس میں کرکٹ ہو رہی تھی, کچھ کانٹریکٹس وغیرہ تھے. وہاں پہ میں یہ سیزن مس کیا پاکستان کا, لیکن کرکٹ میں نے چھوڑی نہیں تھی. پاکستان میں بھی میں پچھلے سال بھی کھیلا ہوں, وائٹ بال کھیلا ہوں. ریڈ بال کا میرا گیپ آیا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں زیادہ اسکرین پہ نہیں آ سکا یا نظر نہیں آیا, لیکن کرکٹ چھوڑی نہیں ہے, کرکٹ کھیل رہا ہوں میں ابھی. اسٹریٹ اوے کویشچن, ہمارے لڑکے یو ایس کیوں جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے؟ میں نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں. الیاس نے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ اسٹریٹ اوے الیاس سے شروع کریں گے کیونکہ وہ ڈومیسٹک میں بڑا زبردست پرفارم کرتا تھا, چھوڑ کے یو ایس سے شفٹ ہو گیا. ابھی تو واپس بھی وہ نہیں آ رہے. شرجیل کو آپ دیکھ لیں, احسان عادل کو آپ دیکھ لیں, عمر خان کو آپ دیکھ لیں, حماد اعظم کو آپ دیکھ لیں. اس طرح اور بھی میں کئی نام گنوا سکتا ہوں کہ وہ وہاں یو ایس سے شفٹ ہو کے کرکٹ وہاں پہ کھیل رہے ہیں. ریزن کیا ہے اس کی, انکلوڈنگ یو؟ آپ بھی یو ایس میں ہی تھے کہ ابھی آئے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جتنے بھی لڑکے گئے ہیں کوئی خوشی سے نہیں گئے, بلکہ آپ نے پہلے الیاس کی بات کی تو یہ سارے پرفارمر ہیں, ڈومیسٹک کے پرفارمر ہیں, انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے. اور چونکہ الیاس سے میری خود بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار میں 5-6 سال سے ڈومیسٹک کھیل رہا ہوں, پرفارم کیا ہے, ابھی تک میں پرفارمنس کا مجھے کوئی جو رزلٹ ہے وہ نظر نہیں آیا, نہ میں نے ایک کا ٹور کیا, نہ مجھے کہیں اور میں چانس ملا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب لڑکے ڈس اپوائنٹ ہوں گے تو اپنے لیے, کیونکہ لائف ہے, ایج تو رکتی نہیں ہے, تو ایج کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے ڈیسیجن لینے ہوتے, تو اس لیے ان کو جو یو ایس جانا ہے ان کو ایک ٹریک نظر آئے کہ یار یہاں پہ ہم کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں اور ہمارا فیوچر بھی یہاں پہ اچھا بلڈ ہو سکتا ہے بجائے پاکستان میں. آپ نے کیا دیکھا یو ایس کے کرکٹ میں؟ مجھے تو وہاں کے اسٹرکچر اور پاکستان کے اسٹرکچر میں زمین آسمان کا فرق لگتا ہے. پاکستان کا ایک اسٹرکچر ہے, 3 ڈے کرکٹ ہے, 4 ڈے کرکٹ ہے, T20 ٹورنامنٹس ہے, ODI ٹورنامنٹس ہے. آیا یو ایس اے میں بھی ایسی کرکٹ ہے کہ وہاں پہ صرف پیسے زیادہ ہے؟ نہیں, پاکستان دیکھیں ایک کرکٹ نیشن کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اور یو ایس میں ابھی کرکٹ بلڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان اور یو ایس کے کرکٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر آپ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں 4 ڈیز ہوتے ہیں پراپر فرسٹ کلاس, 3 ڈیز کرکٹ ہوتی ہے, پوری ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. یو ایس میں ایسے کوئی ڈومیسٹک اسٹرکچر ابھی تک ان کا بنا نہیں ہے, لیکن وہ اس طرف جا رہے ہیں. جو میں نے آبزرو کیا کہ اگلے 8-10 سال میں ان کی کرکٹ کے لیے جو فیسیلیٹیز ہوں گی اور جو اسٹرکچر ہوگا وہ کافی مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں. عثمان شنواری نے بڑا زبردست پرفارم کیا ریسنٹلی, جو ان کا میچ ہوا ہے کنگز مین کے خلاف. یو ایس اے کی ٹیم ہے جس میں حماد اعظم, عمر خان اور احسان عادل جیسے بڑے پلیئرز بھی تھے. ان کے خلاف انہوں نے 8 وکٹیں حاصل کی. آپ یہ وکٹیں ان کی دیکھ لیں, ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے کہ یہ تو لگ رہے ہیں فارم میں. کیا پلانز ہیں ان کے آگے پاکستان میں؟ فٹ لگ رہے ہو ماشاء اللہ. 8 وکٹیں ان اے کم بیک ریڈ بال کرکٹ میں, کیا کہنا چاہو گے اس کے حوالے سے؟ بالکل پہلا میچ تھا اور تقریباً 3 سال کے بعد میں ریڈ بال کرکٹ کھیل رہا ہوں. اگر کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, جب میں ریڈ بال کرکٹ چھوڑ رہا تھا, جس وقت میں گیپ لے رہا تھا, اس وقت میں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بڑے مشورے کے بعد, ان کے ڈیسیجن کے بعد کہ یار ابھی مجھے انجریز کی وجہ سے لمبی کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے. تو اس لیے میں 3 سال صرف وائٹ بال کھیلتا رہا اور
ریڈ بال کو میں نے بڑا مس کیا کیونکہ ایز اے بیٹسمین اور ایز اے بالر دونوں صورت میں آپ کو اگر پراپر چانس ملتا ہے تو وہ لمبی کرکٹ ہی ہے, ریڈ بال کرکٹ ہی ہے جس میں آپ پروو کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے کم بیک کا موڈ ہے اور کم بیک کے لیے لمبی کم بیک کا موڈ مطلب ٹیسٹ کھیلنی ہے اس دفعہ, ٹیسٹ کھیلنی ہے, ون ڈے فارمیٹ کھیلنا ہے, بے شک T20 کھیلوں نہ کھیلوں, لیکن یہ جو لانگ فارمیٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے کرکٹ اس میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میری ایج بھی ہے, فٹنس بھی ہے انشاءاللہ, اور آگے بھی پرفارم کر کے تو اپنی ٹیم میں دوبارہ جگہ بنانی ہے انشاءاللہ, کم بیک کرنا ہے اور پاکستان کے لیے خاص کر ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے کرکٹ میں سرو کرنا ہے انشاءاللہ. ریڈ بال کرکٹ جو ہے زیادہ تر ینگسٹرز اگنور کرتے ہیں. یہ جو ہمیں جتنے بھی ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اباؤٹ ریڈ بال کرکٹ؟ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے گریڈ 2 کرکٹ کا, میں نے بھی بڑے لیگس میں پارٹیسپیٹ کیا ایز اے میڈیا مینیجر, ایز اے مینیجر. ریڈ بال میں نے انجوائے کی, تپتی ہوئی دھوپ, آپ لوگ کے پسینے, آپ لوگ کی جتنی بری حالت, اور لکیلی آپ میرے روم میٹ بھی ہو تو میں تو آپ کو دیکھتا ہوں کہ کتنے پین میں آپ رہتے ہو جب آپ دن کے 90 اوور آپ کے ہو جائے اور آپ پھر روم جاتے ہو. آئس ٹب میں نے آپ کو دیکھا, نیڈلنگ کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا. تو یہ ذرا ینگسٹرز کو بتائے, مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ ریڈ بال کرکٹ کھیلنے کے بعد یہ T20 آپ کے لیے پینٹ اور بٹر ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ پاکستان کی کرکٹ کو اٹھا کے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں, میری آبزرویشن یہ جو پچھلے 5-6 سال سے ہماری کرکٹ جو ڈاؤن فال پہ آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل بھی ریڈ بال کو رسپیکٹ نہیں دی, ہم نے پریورٹائز نہیں کیا ریڈ بال کی کرکٹ کو, جو کہ بہت ضروری ہے. اگر ایک پلیئر ہے, چاہے وہ فاسٹ بالر ہے یا اسپنر ہے یا بیٹسمین ہے, اگر وہ ریڈ بال کا پلیئر نہیں ہے تو وہ بہت مشکل سے وائٹ بال کا پلیئر بنے گا. لیکن اگر ایک پلیئر لانگ فارمیٹ کا پلیئر ہے, چاہے وہ فاسٹ بالر ہے یا بیٹسمین, تو اس کے لیے جو ون ڈے اور T20 کی کرکٹ ہے وہ اور بھی آسان ہو جاتی ہے. وہ پیشنس کا گیم ہے, فٹنس کا گیم ہے جو لانگ فارمیٹ ہے. تو اس میں جس نے پرفارم کیا ہے اس کے لیے وائٹ بال میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. PSL کی طرف آتے ہیں, آپ حصہ رہے 2023 میں, آپ نے آخری میچ کھیلا PSL سے, اور سڈنلی ہمارے کچھ پلیئرز ایسے غائب ہو جاتے ہیں. عامر کی جگہ میرے خیال میں وہ انجرڈ ہو کے آپ آئے تھے ٹیم میں, ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل ایسا ہی تھا. کیا کہنا چاہیں گے جو PSL کا سٹینڈرڈ ہے, اور جس طرح 6 ٹیمیں ہیں ماشاءاللہ, اور ینگسٹرز بھی نظر آ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں PSL کو اس دفعہ؟ PSL بہت اچھا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PSL ایک بڑا برانڈ ہے پاکستان کا, اور دنیا میں میرے خیال سے سیکنڈ لیگ ہے کرکٹ کوالٹی کے لحاظ سے اور اسپانسرشپس وغیرہ کے لحاظ سے. PSL میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ PSL کی پرفارمنس پہ صرف T20 فارمیٹ کی ہونی چاہیے. PSL ایک بہت اچھی کوالٹی کرکٹ ہے جس میں آپ کے پاکستان کی جو کریم پلیئرز ہوتے ہیں وہی کھیلتے ہیں, اور جو دنیا کے بگ سٹارز ہوتے ہیں. تو PSL کو میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. 10 سال ہو گئے, ابھی PSL 10 چل رہا ہے, تو اس میں دن بدن PSL گرو کر رہا ہے اور کرکٹ بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اگلے سال 2 ٹیمیں اور بھی آ جانی ہے, تو یہ 6 سے 8 ٹیمیں ہو جائیں گی, اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا, اور جو پاکستان کے اور جو لوکل ٹیلنٹ ہے ان کو اور موقع مل جائے گا کہ 2 ٹیموں کے آنے کی وجہ سے. آیا کرائٹیریا PSL کا ہونا چاہیے پاکستان کھیلنا یا نہیں؟ زیادہ تر لیجنڈس کہتے ہیں کہ PSL نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, تو میں حیران اس بات ہوں. میں تو ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریڈ بال کرکٹ جو میں دیکھ رہا ہوں, میرے خیال میں سلیکشن کرائٹیریا تو وہی ہونا چاہیے, ڈومیسٹک کو ویلیو دینی چاہیے. نو ڈاؤٹ کامران غلام جیسے پلیئر, صاحبزادہ فرحان جیسے پلیئر ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے PSL میں آتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. لیکن ایسے بھی کچھ پلیئرز ہیں جیسے ساجد خان ہو گیا, ٹھیک ہے, جیسے آپ ہو گئے, جیسے اور بھی ایسے نام ہیں جو کہ ڈومیسٹک کے کنگز ہیں, اور پرفارم کر کے انہوں نے وہ پاکستان کھیلے. ایسے نہیں کھیلے کہ PSL کے تھرو آیا ہے, وہ PSL نہیں کھیل رہے, تو وہ تو سامنے آ نہیں رہے, تو وہ کیسے پھر پاکستان کے لیے کھیلے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہماری جو تینوں فارمیٹس کی جو زیادہ تر سلیکشن ہے وہ PSL سے ہو رہی ہے. کہ PSL میں اگر کسی نے پرفارم کیا ہے 2-3 میچز میں, تو اس کے لیے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کرنا بنا آسان ہو جاتا ہے. یہ 1 مہینے کی کرکٹ ہے آپ کی, اور جو آپ کی جو مین جہاں پہ پلیئرز بنتے ہیں ڈومیسٹک سرکل, جہاں پہ آپ کا سیزن 4 سے 5 مہینے کا ہوتا ہے, جس میں پلیئر کا پیشنس, فٹنس, ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس کو اگر آپ اگنور کریں گے اور آپ کی جو ٹیسٹ اور ون ڈے کی ٹیمز بھی ہے وہ بھی آپ PSL پرفارمنس بیس پہ بنائیں گے, تو تب آپ کی ڈائریکشن کہیں اور جا رہی ہے, اور آپ کی جو کرکٹ ہے وہ آپ خود ہی تباہ کر رہے. تو میں بھی PSL سے سلیکٹ کرتا پلیئرز, لیکن صرف T20 فارمیٹ کی.
میری پریورٹی ہوتی ہے کہ پی ایس ایل میں جو پرفارم کرے گا وہ میرے اس کو چانس دے سکتا ہوں T20 فارمیٹ، لیکن جو او ڈی آئیز ہیں 4 ڈیز ہیں اس کی کرکٹ میں ڈومیسٹک کو پریورٹائز کرتا اور اسی کی پرفارمنس بیس پہ میں لوگوں کو لے کر آتا۔ کچھ ایسے پلیئرز پاکستان بدقسمتی سے جن کی پی آر نیکسٹ لیول کی ہے، کسی کے سسر، کسی کا ماما، کسی کا چاچا پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھا ہے اور وداؤٹ پرفارمنس یہ ٹیم میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا شاداب خان کی کہ اسٹریٹ اوے وہ پاکستان ٹیم آئے ایز اے وائس کیپٹن آئے۔ ایون ان دا پاسٹ آپ سلمان مسعود کو دیکھ لیں کہ وہ آئے ایز اے کیپٹن آئے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی، اور ان کا نام بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے جو کم بیکس ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے شاداب اس بات پہ بڑا ٹرول بھی کیا اس کو، جو سسر کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور شاداب نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے کہ بھئی میں پاکستان کھیلا ہوں، سسر جو بعد میں بنے، میں پاکستان بہت پہلے کھیل گیا ہوں۔ تو یہ بات تو صحیح ہے، شاداب جس ٹیلنٹ پہ آئے تھے نو ڈاؤٹ کہ وہ بڑی اچھے بالر، بڑے اچھے فیلڈر اور بیٹنگ میں بھی رنز کر رہے تھے، لیکن جس طرح کا کم بیک ان کا ہوا ہے تو وہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، وہ سسر کی طرف جاتی ہے کیونکہ وہ پوائنٹ جو لوگ اس طرف لے کے جا رہے ہیں سسر کی طرف۔ تو میں بھی ایز اے کرکٹر کہتا ہوں کہ شاداب آؤٹ آف فارم تھا پچھلے، آپ سال 1.5 سال سے اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان ٹیم میں، اور اس سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اگر آپ اس کو نیچے لے کر آ گئے، ٹیم سے آپ نے باہر کر دیا ہے، تو پھر کم سے کم اس پہ 1 سال اتنی محنت ہونی چاہیے تھی کہ وہ سارے جتنے بھی 4 ڈیز ہو رہے ہیں، جتنے بھی 1 ڈیز ہو رہے ہیں، وہ سارے کھیل کے اگر وہ پرفارم کرتا ہے اور اس کی جو فارم ہے وہ واپس آ جاتی ہے، اس کے بعد میں ان کا کم بیک ضرور کراؤں گا۔ پاکستان ٹیم کو ان کی ضرورت ہے ان فارم کی، تو جب وہ فارم میں ہی نہیں ہے، انہوں نے ڈومیسٹک میں بھی پرفارم نہیں کیا جتنے بھی وہ میچز کھیل گیا، اور وہ وداؤٹ پرفارمنس اس کا کم بیک ہو گیا، تو یہ چیزیں پھر پاکستان ٹیم کو نقصان دے۔ کویشچن مارک ہے جی۔ بابر اعظم کی پرفارمنس کی اگر بات کریں تو بابر اعظم نے اس سال پرفارمنس ایسی نہیں دکھائی، ہارڈلی ایک 52 لگا کے، اور اس کے علاوہ پریشر بھی ان پہ کافی زیادہ ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، آیا اس کو ریسٹ ملنی چاہیے، یہ ریڈ بال کی طرف آنا چاہیے کہ نہیں، کوئی اور وجوہات ہے اس کی پرفارمنس نہ کرنے کی؟ میرے خیال سے جتنا تو آپ نے جب بات کی نا کہ پی آرز وغیرہ کا، تو ہمارے کرکٹرز پہ یہ چیز بھی بڑا افیکٹ کرتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر بابر کو ہٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال 1.5 سال میں جب سے ان کی پرفارمنس نہیں ہو رہی تو میڈیا ان کے پیچھے پھر کتنا پڑ گیا ہے، تو 50% ہاتھ تو آپ کا یہ میڈیا کا آ جاتا ہے کہ وہ اور برڈن بن جاتا ہے پلیئر پہ۔ دوسری بات جو بابر کی فارم کی ہے، دیکھیں بیٹسمین اگر اس نے 15 سال کنٹری کو سرو کرنا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 15 سال آپ کے لیے رنز کرے گا، اس پہ اچھے برے دن آئیں گے۔ اب بابر سے رنز نہیں ہو رہے، 1.5 سال ہوا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، وہ آؤٹ آف فارم میں بھی اتنے کر لیتا ہے کہ جو باقی پلیئرز کر رہے ہوتے ہیں، 30-40-50 تو 30-40 وہ کر لیتا ہے جو ہم ایک دوسرے اچھے پلیئر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے جو ہماری عادت خراب کی ہوئی تھی کہ ہر میچ میں، ہر دوسرے میچ میں 100 کرنا، اس کا وہ فارم اب نہیں ہے، لیکن اس کو سسٹم اب کیسے اس کا فارم لے کر آئے گا؟ بابر اعظم کو باہر بٹانے کے لیے وہ پلیئر تو نہیں ہے کہ اس کو آپ باہر بٹا دیں، لیکن آپ اس کو جس طرح کوہلی کی آپ مثال لے لیں، جب کوہلی آؤٹ آف فارم تھا تو وہ کیا انڈیا کی ٹیم سے باہر ہو گئے؟ نہیں، باہر نہیں ہوا، بلکہ اس کو انہوں نے موٹیویٹ کیا، کھلایا، اور کیا ہوا کہ وہ آگے انہوں نے کون سے میچز میں ان کے لیے پرفارم کیا، سب سے بڑے سٹیجز پہ پرفارم کیا۔ آسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ ہوا پاکستان کے خلاف اس نے جب پرفارم کیا، ویسٹ انڈیز میں جو ورلڈ کپ ہوا اس میں اس نے، ویسے انڈیا کو تو یہ پتہ بھی ہوتا ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ میچ ہے تو انشاءاللہ ہمارے لڑکے پرفارم میں آ جائیں گے۔ یہ جو بھی ہو اس طرح ہمیں بھی ہونا چاہیے نا کہ انڈیا کے خلاف میچ ہے تو چلو ہمارے یہ پلیئر فارم میں آ جائے گا، ہمارے والے کیوں نہیں آئے؟ ایسا تو ہے نہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو باہر نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائے بابر اعظم کی کپتانی والے ایشوز کے بعد جو یہ آؤٹ آف فارم ہوئے ہیں، بابر اعظم از اے گڈ کیپٹن اور ناٹ؟ نہیں، بابر اعظم کو میں بالکل بھی اچھا لیڈر نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھے کپتان نہیں ہے بابر اعظم، لیکن بابر اعظم ایک بہت بڑے پلیئر ہے کہ جس کو ٹیسٹ، ون ڈے، ایون T20 آئی، تینوں فارمیٹ میں کھلانا چاہیے، لیکن ایز اے کیپٹن نہیں، ایز اے پلیئر وہ کھیلے، وہ پاکستان کے لیے بہت سرو کرے گا۔ جس طرح کوہلی کی آپ مثال لیں نا، وہ ایز اے کیپٹن انہوں نے کیا کیا، اب وہ کیپٹن مطلب وہ مٹیریل نہیں تھا، وہ نہیں، آپ زبردستی نہیں بنا سکتے، لیکن وہ ایز اے پلیئر آرام سے کھیل رہے۔ ہمارے مسئلے تو یہ ہے نا کہ ہم پھر کیپٹن بھی کھیلتے ہیں، اس میں ہماری ساری ٹیم خراب ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا کپتان کرنٹ ٹیم میں کس کو ہونا چاہیے؟ کون سے فارمیٹ میں؟ چلے او ڈی آئی اور T20 کی بات کر لیتے ہیں، او ڈی آئی اور تینوں کی بات کر لیں، تینوں کی بات کر لیں۔ T20 میں میری مرضی آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ کی مرضی پوچھ رہا ہوں۔ T20 میں ابھی فخر زمان میرا کیپٹن ہوتا، ٹھیک ہے،
ODI में? ODI में मेरा कैप्टन रिजवान होता, ठीक है, जो है, ठीक है, गुड हो गया। और टेस्ट में मेरा कप्तान होता, मैं शाहीन को बनाता कैप्टन। शाहीन को बनाते हैं? शाहीन की जो कप्तानी इन्होंने शाहीन के साथ जो किया है एक सीरीज के बाद, उसका भी तो मोरल वही से डाउन हुआ है, तो वही से तो मसला शुरू हुआ है शाहीन का, जो परफॉर्मेंस कम ज़्यादा हो रही है उसकी। देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, आपने भी काम कर दिया कि वो टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, आपने सीधा उसको कप्तान बना दिया, कि क्या कर रहे हैं उस्मान? मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। वजह ये बताता हूँ कि जो टेस्ट टीम में ना फास्ट बॉलर एग्रेशन होता है, ठीक है ना, एग्रेसिव होता है, और आप मोस्टली देखें कि आप पेट कमेंट्स को उठा के देख लो, ठीक है। शाहीन को मैं क्यों टेस्ट का कैप्टन बनाता, ताकि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, पाकिस्तान को सर्व भी करे और सीरीज भी जितवाए। क्या बात है, टेस्ट टीम को लेके चले, ठीक है ना। आपके कितने फास्ट बॉलर है जो रेगुलर टेस्ट खेल रहे हैं? शाहीन के फॉर्म के बारे में बताएं मुझे। रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म उनकी लगी है, मुझे कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगे, पता नहीं लोगों को लगते है वो टॉप फॉर्म उनकी ऐसी रही है, उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि वो थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं तो लगता है लोगों को आउट ऑफ फॉर्म है। क्या कहना चाहेंगे अभी रिसेंटली जो उनकी फॉर्म में, आपको ये फॉर्म में लग रहा है कि नहीं, आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा फ्लूक भी था, या एक बॉल दो उन्होंने अच्छी नहीं कि विकेट प्लेयर्स ने दे दी, वो वाला शाहीन नहीं है जो पहले था? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, शाहीन की तकरीबन 250 प्लस विकेट्स हो गई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक छोटे अरसे में, 6-7 साल में रेगुलर खेल के। अच्छा, वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है ना, उसने अभी भी वो नए बॉल पे विकेट्स ले रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो यार वो नए से तो कर लेता है, पुराने से नहीं कर पाता। हाँ, अब मुझे उसका एक अल्टरनेटिव बताए कि कौन है ऐसा जो नए से भी कर लेगा, तो जो नए से आउट कर ले, पुराने का तो छोड़े, कोई ऑप्शन आपके पास बेस्ट है? ये तो आपने मुझे वाकई मुश्किल में डाल दिया कि शाहीन की रिप्लेसमेंट का नहीं सोच सकते कि यार किसको खिला सकते हैं, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि रेस्ट लेके एक लड़के को लेके आए यार। अब ये सिस्टम ने करना है, ये आपके क्रिकेट के सिस्टम ने करना है कि शाहीन अब 6-7 साल रेगुलर खेल चुका है और अब इसको हमने चलाना है आगे भी, ठीक है ना। तो मैं इसके जो इम्पोर्टेंट मैचेस होंगे, इम्पोर्टेंट फॉर्मेट होगा, जो बड़ा इवेंट आएगा, उसके लिए मैं शाहीन को तैयार करूंगा, और उसके साथ साथ मैं उसका बैकअप भी तैयार करूंगा जो कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेलेगा, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलेगा, ठीक है ना, ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ खेलेगा। तो क्या होगा अगर कल को शाहीन या नसीम, जिस तरह आपके साथ ODI वर्ल्ड कप में हुआ इंडिया में, नसीम इनफॉर्म था, इंजर्ड हुआ, क्या हुआ, आपकी पूरी बॉलिंग खुल गई क्योंकि बैकअप ही नहीं था। तो हम इस तरह चल रहे हैं कि ये सारे प्लेयर्स की गलतियां नहीं है, इनको मैनेज करने वालों की भी गलतियां है। ये कैप्टन खेलना इनको सिस्टम नहीं सिखाया। एक हफ्ता शाहीन कैप्टन, एक हफ्ता बाबर आजम कैप्टन, अगले महीने रिजवान कैप्टन, इनमें आपस में ये कैप्टनसी की वजह से ये मामला। मैं यही पूछ रहा हूँ, टीम में है ग्रुपिंग? मैं 19 में आखिरी मैच खेला हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि है? यार मसले तो हैं, ग्रुपिंग का नहीं, लेकिन टीम में सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्या मसले चल रहे हैं, क्यों प्लेयर्स एक हो के नहीं खेल पा रहे हैं, मैनेजमेंट के मसले हैं, प्लेयर्स के मसले। अच्छा, थैंक यू सो मच उस्मान, इतना मज़ा आ रहा है कि आप यकीन करें घंटे तक भी जा सकता है, लेकिन ये लोग इतने ऐसे है कि ये ज़्यादा देखते नहीं है, काम की बातें ज़्यादा सुनने वाले नहीं है ना, तो इस वजह से शॉर्ट वीडियोज़ ये देखते हैं, और हम चाहते भी है कि शॉर्ट ही देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट और भी काम करने होते हैं। अबाउट विंग 999, ये जो डिपार्टमेंट आपने क्यों चूज़ किया? वाहिद आप ही प्लेयर हो पाकिस्तान की जो इनके साथ आप खेल रहे हो, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपने इनके लिए की, और क्या कहना चाहेंगे इस नए डिपार्टमेंट के लिए? विंग 999 को मैंने आपकी बदौलत चूज़ किया। शुक्रिया सर। क्योंकि आपने बोला कि हमारे अपनी टीम है और हम ही टीम बना रहे हैं, आप इनके साथ SPL में रह चुके हैं, जो आप लोग जीत भी गए थे, आपकी वजह से मैं इस विंग 999 में आया, लेकिन यहाँ पे रह के इनके साथ थोड़ा अभी टाइम गुजरा है, पहला मैच हुआ है ग्राउंड में, फिर इनके जो ऑनर है इरफान भाई, उनके साथ मुलाकात हुई, जो CEO है जानशेर भाई, मैनेजमेंट वगैरह, तो लोग मुझे बहुत पसंद आए। जो अगर आपको मैं सीरियसली बताऊं कि अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, वेल मैनेज करते हैं, और टीम जिस तरह माहौल था, पहला मैच ऑब्वियसली हम हार गए, जिस तरह आपने देखा कि हम किस तरह मैच हारे, जीता हुआ मैच, उसके बावजूद मैनेजमेंट की तरफ से इससे कोई एग्रेसिव रिएक्शन नहीं आया। इवन आप इरफान भाई से बैठ के उसने कहा कि यार आप डाउन थे, उन्होंने कहा यार, इरफान भाई ने कहा कि यार हो जाता है, हाँ ये चीज़ें हो जाती है। तो मतलब ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होता है एक डिपार्टमेंट के लिए कि अगर उनके प्लेयर्स कोई मैच हार जाएं, क्योंकि प्लेयर्स भी ये देखते हैं कि यार अच्छे में तो ये अच्छे हैं, देखते बुरे में ये हमारे साथ कैसे। तो ये जो जितना हमने बुरा किया है पहले मैच में, जो हम जिस तरह हार गए किंग्समैन से, उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट, CEO, ऑनर वगैरह, उनके जो एटीट्यूड थे, रिएक्शंस थे, वो बिल्कुल नॉर्मल देख रहे हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने मोरल हाई किया प्लेयर्स।
تو مجھے تو مزہ آ رہا ہے ونگ 999 کے ساتھ کھیل کے. امید ہے کہ انشاءاللہ آگے ان کے ساتھ جتنے بھی میچز ہیں کہ ہم کم بیک کریں اور انجوائے کریں اکٹھے. تھینک یو سو مچ عثمان شنواری اینڈ بیسٹ آف لک. آپ کی بالنگ میں نے بڑی کلوز سے دیکھی ہے اور میں ویورز یہ نہیں کہتا, عثمان میرا بہت ہی قریبی اور اچھا دوست ہے. ایون ہم کرٹک بھی ایک دوسرے کے بڑے ہیں. جب مجھ میں مسئلہ ہوتا ہے, اس میں مسئلہ ہوتا ہے, دس ٹائم میں نے اس کو بڑا نزدیک کلوزلی دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہائر آفیشلز اور پی سی بی بھی اس کو کلوزلی واچ کرے, کیونکہ 5-6 سال اس کی کرکٹ باقی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. اسے ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ بڑے پیسے ماشاءاللہ کما رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. سو اس کو یوٹیلائز کیا جائے. تھینک یو سو مچ عثمان, آپ نے بہت ہی کھل کے باتیں کی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کامل بھائی, آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا چیٹ کرنے کا. تھینک یو سو مچ.